آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، مسلمانوں اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ کے ساتھ محبت ہے تو فاتبعونی، پھر تمہیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر تم اس دعوے میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہمیں اللہ کے ساتھ محبت ہے، فاتبعونی، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی۔ جب تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لو گے، یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ پہلے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو ہمیں اللہ کے ساتھ محبت ہے تو پھر تمہاری محبت کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونی چاہیے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو گے، پھر صرف تمہاری اللہ کے ساتھ محبت نہیں بلکہ اللہ تعالی بھی تمہارے ساتھ محبت فرمائیں گے۔ یحببکم اللہ، صرف محبت نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالی سنت کی برکت سے ہمارے سارے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ ہر انسان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے اتنی نعمتیں پیدا فرمائی، کھانا پینا، پھل فروٹ، سبزیاں، چوپائے ہمارے کھانے کے لیے، ہماری سواری کے لیے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے ہمارے لیے پیدا فرمائی ہے۔ تو پھر ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اپنے اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ جب بندے کو اللہ کے ساتھ محبت ہے تو پھر ہر شخص کی یہ چاہت اور خواہش ہے کہ اللہ کریم میرے ساتھ بھی محبت فرمائے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی میرے ساتھ محبت کریں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، آپ کی سنتوں پر عمل کرے۔ آپ کو آپ کی سادہ زبان میں عرض کر دیتا ہوں، ایک بندہ میرا خاص بندہ ہو، اگر کسی نے میرے ساتھ تعلق بنانا ہے تو میرے خاص بندے کے ساتھ پیار کرے گا کہ نہیں؟ کیوں جی؟ میرے خاص بندے کی عزت کرے گا کہ نہیں؟ تو اللہ کریم ساری کائنات کے بادشاہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ خاص الخاص بندے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں تو ہمیں اللہ کے خاص بندے کے ساتھ اصلی محبت کرنی ہوگی، نقلی محبت نہیں ہوگی۔ یعنی سچی محبت وہ، اگر میرا دل یہ کہتا ہے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے تو میرا چہرہ یہ بتائے کہ میں واقعتاً ساری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے خوبصورت مانتا ہوں۔ جو ساری کائنات میں سب سے خوبصورت ترین چہرہ تھا اس پر داڑھی تھی، تو میرا چہرہ بتائے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں۔ جب اللہ کے ساتھ محبت کی تو اللہ کے نبی کی اتباع کر کے اللہ کے ساتھ سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے ہاں سرخرو ہونے کا آسان طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میرے دل میں محبت ہے تو میرا بولنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی نازل فرمائی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، آپ نے لوگوں کے ساتھ اچھی اور خوبصورت بات کرنی۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ غصے کے ساتھ رخسار پھلا پھلا کر باتیں نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے زندگی کے آداب بتائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے جینے کا سلیقہ بتایا۔ آپ کی اتباع کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالی نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کرنے والا بن جاؤں وہ ہمارے پیارے پیغمبر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ تیسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، جو لوگ ہمارے پیارے پیغمبر کی اتباع کرتے ہیں، جو ہمارے نبیوں کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر رحمت اور نرمی ڈال دیتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نرم مزاج ہیں، آپ کی اتباع کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نرم مزاجی عطا فرمائیں گے۔ نرم مزاجی کی سب سے آسان مثال ہر بندہ خود ہے۔ میرے ساتھ یا آپ میں سے کسی کے ساتھ کوئی بندہ سخت لہجے میں اگر بات کرے تو میں اور آپ برداشت نہیں کرتے۔ جب میں اور آپ اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ میرے ساتھ کوئی سخت لہجے میں بات کرے تو پھر میں کون ہوتا ہوں کسی کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نرم مزاج عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہمیں یہ نرم مزاج عطا فرمایا، اور یہ نرم مزاج، نرم گفتگو دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک کے اندر بعض مقامات پر اپنے غصہ کا اظہار کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قہار اور جبار بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی بھی اپنے مسلمان کے ساتھ غصے کا اظہار نہیں کیا، یعنی آپ نے دل سے کبھی کسی کے ساتھ نفرت نہیں کی۔ مزاج میں بھی آپ نرم تھے اور گفتگو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم تھے۔ اس لیے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رأفۃ ورحمہ، ہم ان کے دلوں کے اندر نرمی ڈال دیں گے، ان کے دلوں کے اندر رحمت ڈال دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چوتھے مقام پر فرمایا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے، آپ حکمت اور بصیرت کے ساتھ معاملات اختیار فرماتے ہیں، حکمت اور بصیرت کے ساتھ آپ گفتگو فرماتے ہیں، حکمت اور بصیرت کے ساتھ آپ فیصلے فرماتے ہیں، حکمت اور دانائی والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے ہیں۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِی، کس لیے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اتباع کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ تعالی نے فرمایا اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ آپ کو کافی ہے، اور اس بندے کو بھی اللہ کافی ہے، ومن اتبعک، جو آپ کی اتباع کرتا ہے، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے۔ بہت سارے لوگ بڑے مقامات میں، بڑے معاملات میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں جی، اس معاملے کو کیسے حل کرنا چاہیے۔ تو سب سے آسان اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر بات فرما دی کہ ایک تو جب اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ محبت ہے، اس کے باوجود اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں حسبک اللہ، آپ کو آپ کا اللہ کافی ہے، ومن اتبعک، اور جو آپ کی اتباع کرنے والا ہے، جو آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، جو آپ کی پیروی کرنے والا ہے، اس کو ڈٹ کر اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو اللہ کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے بندے کو اللہ کی کفایت حاصل ہوتی ہے۔ کفایت کیا ہوتی ہے؟ اگر میرے پاس بچے ہیں، ان کا کھانا پینا، پہننا، سونا، جاگنا، رہن سہن، سارے معاملات کا انتظام کرنا، یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے میرے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، باپ کے ذمہ کپڑے اور اولاد کا رزق ہے۔
بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ وہ اپنی اولاد کا لباس اور اپنی اولاد کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ اب یہ ہے کفایت کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ سنت کی برکت سے کیسے کافی ہیں۔ بندہ اگر کاروبار کرے گا سنت کے مطابق تو اس کو اللہ کافی ہے، اس کو اپنی محنت، مشقت، مزدوری میں مشکل اور تنگی نہیں ہوگی اس سنت کی برکت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے حسبک اللہ، اللہ اس کو کافی ہے۔ کس کو؟ وَمَنِ اتَّبَعَكَ، جو آپ کی اتباع کرنے والے۔ تو کفایت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی ضمانت میں لے لیتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ یہ ہوتی ہے کفایت، کفالت کرنا، دیکھ بھال، ہر چیز کی نگرانی بھی کرنی ہے اور ہر چیز کا انتظام بھی کرنا ہے۔ پانچویں مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر یہ آزمانے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے کون میرے نبی کی، پیغمبر کی اتباع کرتا ہے، کون میرے پیغمبر میرے نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ اب ہم دنیا کے اندر آزمائش کی زندگی گزار رہے، آج ہمیں غیروں کا طریقہ اچھا لگتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہے۔ جب اللہ کے ہاں سرخرو ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے واضح الفاظ کے اندر فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزما لے تم میں سے کون کیسے کتنے اچھے اعمال کرتا ہے۔ جب دنیا ہے ہی آزمائش، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، جب اللہ نے ہمیں یہ پہچاننے کے لیے بھیجا کون میرے نبی کی اتباع کرتا ہے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے قیامت کے دن میدان محشر میں سرخروئی مل سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اتنی بڑی چیز ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور قرآن کریم کی ہر آیت عام ہے، صرف ایک واقعے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرما رہے ہیں کہ بے شک تمہارا رب اور میرا رب رحمان ہے، فاتبعونی، تم میری باتوں پر عمل کرو، میری اتباع کرو، میری پیروی کر لو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، جو مجھے اللہ نے حکم دیا، جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم اس کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ فاتبعونی، یہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اور آپ اس وحی کو پڑھ کر صحابہ کرام کو سناتے تھے۔ فاتبعونی کا ترجمہ ہے کہ میری اتباع کرو، میرے طریقہ پر آ جاؤ، میری پیروی کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ کر صحابہ کرام کو سنا رہے فاتبعونی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ نے حکمن فرمایا کہ تمہیں میری پیروی کرنی ہوگی، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میری اطاعت کرنی ہوگی، جو میرا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عام چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں مشکات شریف کی شرح کے ایک مصنف ہیں حضرت مولانا قاری طاہر رحیمی صاحب، انہوں نے وہاں پر لکھا کہ سنت کو بالکلیہ ترک کر دینا، بالکلیہ سے مراد ہوتا ہے کہ اس کو سنت نہ سمجھنا، اس کو مکمل طور پر چھوڑ دینا، یہ بھی ایک کفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آج سنت نہیں نہ سمجھ رہے، ہم کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، سنت ہی خیر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر آپ کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں سے تقریباً 6 آیات میں نے آپ حضرات کو سنائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حوالے سے آج ہم صفائی پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسے بندوں کو پسند فرماتے ہیں
جو ہمیشہ پاک اور صاف رہتے ہیں۔ سورۃ المدثر میں اللہ کریم نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیں۔ آج پھر ہم صرف کپڑوں پر ہی گفتگو کر لیتے ہیں۔ صفائی کے عنوان پر اگر گفتگو کی جائے تو اسلام کا ہر حکم صفائی میں شامل ہے۔ پورے اسلام کی جن ارکان پر بنیاد ہے، جن ارکان کو اسلام کی بنیاد کہا گیا، وہ سارے کے سارے صفائی کا حصہ ہیں اور صفائی ان کا حصہ ہے، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اسلام کے ارکان نمبر 1 نماز ہے، ایسے ہی ہے۔ نماز سے پہلے وضو بھی ضروری ہے، اگر بندہ ناپاک ہو تو غسل بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ صفائی ایمان کا حصہ کیسے ہے کہ پورا ایمان اور اسلام، اس کی جو بنیاد ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو اسلام کی بنیاد بتائی گئی، ان چاروں چیزوں کا اسلام کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ تعلق ہے۔ صفائی نہیں ہوگی تو احکامات ادا نہیں ہو سکتے۔ اگر احکامات ادا کر لو، صفائی نہیں ہوگی تو احکامات قبول ہی نہیں ہوں گے۔ اتنا گہرا صفائی کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے۔ نمبر 1 اسلام کا رکن ہے نماز۔ نماز سے پہلے وضو ضروری ہے۔ وضو انسان کے ہاتھوں کی صفائی ہے، وضو انسان کے ناک اور منہ کی صفائی ہے، وضو انسان کے چہرے کی صفائی ہے، وضو انسان کے کانوں کی صفائی ہے، وضو انسان کی گردن کی صفائی ہے، وضو انسان کی انگلیوں کی صفائی ہے، وضو انسان کے پاؤں کی صفائی ہے، وضو انسان کے سارے اعضاء ظاہر نظر آنے والے سب کے سب کی صفائی ہے۔ جب تک بندہ وضو نہیں کرتا نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يقبل الصلاۃ بغیر طہور کہ جب تک وضو نہیں ہوگا نماز قبول نہیں ہے۔ تو نماز کا پہلا رکن، اسلام کا پہلا رکن جو نماز ہے، اس کے ساتھ صفائی کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی بندہ ناپاک ہے تو سارے جسم کو پاک کرنے کے لیے غسل ضروری ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں غسل عطا فرمایا، اگر اس کو مستحب اور سنت طریقے سے کیا جائے تو اس میں انسان کے لیے بیماریوں سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے، بہت بڑی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ صفائی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صراحتاً حکم دی ہے۔ کوئی بھی بچہ ترجمے والا قرآن پاک اٹھا کے دیکھ سکتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرمایا آپ اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیں۔ اب ہم میں اکثر لوگ کپڑوں کو پاک تو رکھ لیتے ہیں لیکن صاف نہیں رکھتے ہیں۔ ہم مسلمان، میرا بچہ اگر مدرسے میں آئے تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، ابھی صبح ہی تو سوٹ پہننا ہے، چلو جاؤ شام کو پڑھ کے آ، گھنٹہ ہی تو پڑھنا ہے، 2 گھنٹے کے لیے تو جا رہے ہیں، خیر مدرسے میں ہی بیٹھنا ہے، چلے جائے گزارا ہو جائے گا۔ اور بچے نے اگر سکول جانا ہو تو اس کو سوٹڈ بوٹڈ کر کے، تیار شیار کر کے، ٹھیک ہے جی، زلفیں سنوار کے، اس کو ڈائی شائی لگا کے، ہمیں کسی کلچر پر اعتراض نہیں ہے، ہمیں اس بات سے شکوہ ہے کہ ہم مسلمان سنت سے دور کیوں ہیں۔ بارہا دفعہ کہنا پڑتا ہے، بچے بھی موجود ہیں، یہ چیز کثرت سے بچوں میں پائی جاتی ہے کہ بار بار کہنا پڑتا ہے کپڑے صاف ستھرے ہوں۔ میرے پاس اگر کوئی بچہ آئے اس کے کپڑے صاف ستھرے نہ ہوں تو میں اس کو فوراً گھر بھیج دیتا ہوں، سادی سی بات ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جا کے یہ کہتا ہوں اپنی والدہ سے پوچھو، استاد پوچھ رہے ہیں کہ اگر صبح سکول جانا ہو کیا اسی حالت میں مجھے سکول بھیج دو گے؟ تو جواب آگے سے کیا آئے گا جی کہ نہیں۔ تو کیا اللہ کے گھر کا، اللہ کے قرآن کا اتنا حق نہیں ہے کہ ہم کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیں؟
کپڑوں کو ناپاک نہ ہونے دیں، کپڑوں کو گندا نہ ہونے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک اگرچہ پیوند سلے ہوئے ہوتے تھے لیکن ہمیشہ صاف ستھرے ہوتے تھے۔ کپڑوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ تم اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھو۔ کپڑوں کو پاک اور صاف رکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی کی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ اللہ فرما رہے رجال یحبون، ایسے بندوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ کون سے بندے؟ ان یتطہروا، جو پاک اور صاف رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھنا۔ انشاءاللہ صفائی کے عنوان پر ہماری کل بھی گفتگو ہوگی۔ صفائی کا عنوان بہت وسیع عنوان ہے، جیسے روزہ ہے، روزے کی بھی اب صفائی پر بنیاد ہے۔ صاف ستھری خوراک کھاؤ گے تو روزہ نہیں لگے نا، کیوں جی؟ اگر صاف ستھرے رہو گے تو بیماریوں سے بچ کے روزہ گزارو گے۔ روزہ تو بلکہ بیماریوں کا صفایا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان چیزوں پر گفتگو چلتی رہے گی۔ صفائی کتنی اہم ہے، مسجد کی صفائی، مدرسے کی صفائی، گھر کی صفائی، بازار کی صفائی، محلے کی صفائی، بیت الخلاء کی صفائی، اپنے جسم کی صفائی، بالوں کی صفائی، ناخنوں کی صفائی، یہ سارے ہمارے جتنے بھی غیر ضروری بالوں کی صفائی، یہ سارے اسلام کا حصہ ہے۔ اسلام نے تو ہمیں جینا سکھایا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم آج انسانوں کی صفات چھوڑ کر جانوروں کی صفات سے ملے ہوئے ہیں۔ بتاؤ جی، جانور ناخن کاٹتے ہیں؟ کوئی بتائے؟ نہیں نہ کاٹتے۔ جانور صفائی کرتے ہیں؟ تو اگر ہم بھی نہ کریں اور وہ بھی نہ کریں تو فرق کیا رہا؟ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جینا سکھا دیا۔ میں نے آپ حضرات سے گزارش کی تھی کہ ہمارے آخری 5 منٹ یا 10 منٹ بچوں کی سنتوں کے حوالے سے چلیں گے۔ یاد ہے؟ کس کس بچے کو یاد ہے؟ جو سویا ہوا ہاتھ کھڑا کرے۔ اچھا، جو جاگ رہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ یہ سارے نہیں جاگ رہے، اچھی طرح ہاتھ کھڑا کرو نا، اب تمہاری بات ہونے لگی ہے بھائی۔ خان صاحب سو رہے ہو؟ سشے ماں کا یار۔ اچھا جی، تو میری طرف دیکھیں۔ اچھا پیارے بچوں، آج ہم نے مسجد کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، کر لیں؟ سارے بچے سنیں گے؟ اتنی زور سے جی بول رہے ہو یار، سنو گے سارے؟ اور جو عمل نہیں کر سکتا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ سارے کریں گے ماشاءاللہ، مضبوط بہت ہو تم۔ مسجد کے حوالے سے سنتیں کیا ہیں اور مسجد کے آداب کیا ہیں؟ میں نے سوچا کہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے نا بچوں کو پہلے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، مسجد کے اندر شور کرنا انتہائی سخت منع ہے۔ مسجد کے اندر بولو، شور کرنا انتہائی سخت منع ہے۔ واقعہ سناتا ہوں، ذرا دھیان سے سنیں گے، شوق ہے نا بچوں کو واقعات سننے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کس کس نے سنا ہوا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، ٹھیک ہے جی، خلیفۃ المؤمنین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، زمانہ خلافت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما ہے۔ ایک بندہ آ گیا مسجد میں، اس نے مسجد میں داخل ہوتے ہی دروازے پر اونچی آواز سے باتیں کرنی شروع کر دی۔ باتیں کر رہا تھا اونچی آواز سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی صحابی کو بھیجا، جاؤ میں اس کو پکڑ کے لے کے آؤ میرے پاس۔ پکڑ کے لے کے آئے، انہوں نے کہنے لگا آج تک خیر نہیں ہے۔ کیوں جی؟ اس کے دل میں یہی تھا نا، آج خیر نہیں۔ کیوں بچے، جب مسجد میں شرارت کر رہے ہوتے ہو تمہیں کوئی پکڑ کے لائے تو تمہارے دل میں کیا ہوتا ہے؟ آج ہی تو خیر ہے۔
ایسے ہی ہوتا ہے نا, پکڑ کے لے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر میں اپنے انداز میں کہوں, پھاڑ لو انہوں لمحہ پاؤ. صحیح بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوڑا لے کے آؤ بھائی, اس کو کوڑے لگیں گے. یہ صحیح بخاری میں حدیث واقعہ موجود ہے. فرمایا اس کو کوڑے لگیں گے. وہ کہنے لگا امیر المؤمنین معافی دے دو. ہوا کیا ہے بھائی, تم مسجد میں شور کر رہے ہیں, مسجد اللہ کا گھر ہے, مسجد میں شور کرنے کی دور کی بات ہے, اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں. تو مسجد میں شور کر رہے, لہذا تجھے کوڑے لگنے ہیں, لے آؤ اس کو سیٹ کرو. کہنے لگا جی معافی دے دو, آج کے بعد نہیں کروں گا. دیہات سے آیا ہوں, مسافر ہوں, پتہ ہی نہیں تھا کہ مسجد کا اتنے آداب ہوتے ہیں, مسجد کا اتنا خیال رکھنا ہوتا ہے. آج معافی دے دو, آج کے بعد نہیں کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اگر تو مسافر نہ ہوتا تو آج تجھے کوڑے لگنے تھے. اب بتاؤ مسجد میں شور کرنا کتنا غلط بات ہے, کتنی بری بات ہے, کتنا سخت گناہ ہے. آئندہ کوئی بچہ مسجد میں شور کرے گا جی؟ کون کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے. نہیں کرنا بھائی. جی بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں. آپ یہ آپ کے پیشانی پہ خارش ہو رہی ہے, کھڑے ہو جائیں. یہ خارش آپ کے یہاں نہیں ہو رہی, آپ کے اندر سے خارش ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں جی. آپ بتائیں, آپ مسجد میں اگر شور کرنا چاہتے ہیں ہمیں آپ بتا دیں کہ کیوں شور کرنا چاہیے. ہمارے پاس تو دلیل ہے. میری طرف دیکھیں بھائی, میری طرف دیکھو پیارے بچوں, میری طرف دیکھو یار. میں کوڑا سامنے دیکھو نا بادشاہ. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ثبوت یہ ہے کہ مسجد میں شور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. آپ بتائیں, چلو میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں. گھر آپ کا ہو, یہ آئے آ کر اونچی آواز سے بات کرنا شروع کر دے, آپ برداشت کر لو؟ چلو آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. آپ کا گھر ہو, یہ آپ کے گھر آئے اونچی آواز سے بات کرے, آپ برداشت کر لو گے؟ لو جی کمال ہے. بھائی رضوان صاحب آپ کا گھر ہو, ٹھیک ہے, کوئی بندہ آپ کے گھر آ جائے اور آ کے اونچی اونچی آواز سے شور کرنا شروع کر دے, آپ برداشت کرو گے؟ کوئی تو کہہ دے یار یہ شہزادہ کھڑا ہے. کیوں بھائی؟ جی آپ کے ادھر بیٹا, آپ کا گھر ہو, آپ کے گھر میں یہ آپ کا دوست آ جائے, شور کرے نہ کرے؟ یہ بھی کہہ رہا نہیں کرنا چاہیے. بھائی میں اور آپ 1400 سال پیچھے بیٹھے ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے؟ میرے گھر کی کیا حیثیت ہے اللہ کے گھر کے آگے؟ بیٹھ جاؤ بیٹے. میرے گھر کی کوئی جی اللہ کا گھر بڑا ہے یا میرا گھر بڑا ہے؟ بولو. میرے گھر میں کوئی شور کرے تو میں برداشت نہیں کرتا, تو اللہ کا اتنا بڑا گھر ہے, ہاں جی, اس میں شور کرنا چاہیے؟ اس میں کھیلنا چاہیے؟ اس میں کھیلنا چاہیے؟ نہیں. ہاتھوں کے بھوت, لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, تو آپ اس طرح کرو, لاتیں چھپا لو, اٹھا لو اس کو, بیٹا شاباش اچھے بچے ہیں. تو آج ہم نے اس موضوع پر بات کی ہے کہ مسجد کے اندر شور, اس کی 2 وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. میری طرف دیکھو بھائی, میری طرف دیکھو. پہلی وجہ کیا ہے کہ یہ کس کا گھر ہے؟ چلو جی ہم اللہ کا گھر نہیں مانتے, تو ہم اتنا ہی سوچ لیں میں اپنے گھر میں کسی کو شور نہیں کرنے دیتا, تو اللہ کے گھر میں میں کیسے شور کروں؟ کیوں میرا بیٹا بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ بیٹا آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو نا, میرے گھر میں کوئی آگے شور مچائے, یہ کتنے بچے بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے, چاچو کی, ماموں کی, امی کی, ابے کی لڑائی ہو جائے, ہوتی ہے نا؟ بشیر صاحب ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب بتاؤ
تمہیں اس وقت اچھا لگ رہا ہوتا ہے یا برا؟ بولو کیوں؟ گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ شور. کیا ہو رہا ہے؟ تو جب آپ کو برا لگتا ہے تو پھر اللہ کے گھر میں اگر شور ہو تو پھر آپ کو اچھا لگنا چاہیے برا؟ تو پھر اچھے بچے اچھے کام کرتے ہیں برے؟ تو آپ نے آئندہ اچھا بچہ بننا ہے. آئندہ جس بچے کی مسجد میں شور کرنے کی شکایت ہوئی وہ یہ سوچ لے کہ میں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ مقابلے میں ہوں. اللہ تعالی نے کیا کرنا ہے پھر؟ میری جتی مسجد تو چوی جانی ہے. ہاں ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ جی آسمان ڈھہ جانا ہے، عذاب آ جانا ہے. یہ نہیں. جو بچوں کے ساتھ نقصان ہے کیا ہونا ہے؟ میرا کرکٹ والا بلہ گم ہو جانا ہے. یہ ہوتا ہے. نویں جتی لی اگلے دن ہی ٹوٹ گئی. یہ کیسے ٹوٹ رہی ہے بھائی؟ پیارے بچوں یہ نقصان تب ہو رہا کیونکہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. میرا بلہ اتنا مضبوط تھا اگلے دن ہی ٹوٹ گیا. وہ کیسے ٹوٹ گیا؟ اچھا بہترین تو لیا تھا. کیوں بیٹا وہ کیسے ٹوٹ گیا؟ میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. اگر میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا تو میری چیزوں کی حفاظت خود بخود ہوتی رہے گی. اتنی زور سے میں نے شاٹ لگائی نہیں، پتہ نہیں گیند کدھر چلے گئی. 100 روپے کا نقصان ہو گیا کہ نہیں؟ کیوں نہیں ہو گیا کہ نہیں؟ اب ہفتہ پورا منتیں کرنی ہے، 10 روپے پالو مل کے گیند لے لیتے ہیں، ہونا ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو گیند تمہاری گم ہوئی ہے یہ کیسے گم ہوئی ہے؟ یہ گیند کیوں گم ہوئی ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، شاٹ مارنے سے نہیں. یہ گیند اس لیے گم ہوئی آپ نے کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے. آپ مسجد میں گئے، آپ نے کہیں نہ کہیں شور کیا ہے، آپ نے کہیں بے ادبی کی ہے، اللہ کے حکم کو کہیں توڑا ہے، نماز چھوڑ دی ہے، اس لیے آپ کا نقصان ہو گیا.